باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ عام آدمی کی اویئرنیس کے لیے ہے، عام طور پہ اور خصوصاً قانون سے شغف رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے، جس میں قانون کے طلباء بھی شامل ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک میں 1973 کے آئین کے مطابق جمہوریت اور جمہوریت میں بھی پارلیمانی نظام قائم ہے۔ میں ماضی کی بات نہیں کروں گا، سب کو پتہ ہے، میں موجودہ دور کی بات کرتا ہوں۔ دوستو، ہمارے پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ دو ایوان ہیں، ایوان زیریں اور ایوان بالا۔ ایوان بالا کو سینٹ کہتے ہیں اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 4 مکمل صوبوں کی صوبائی اسمبلی اور 5واں گلگت بلتستان کا جو ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہے اس کی بھی ایک اسمبلی ہے، ان کے بھی اراکین ہیں۔ تو اگر ہم انالائز کریں تو ہماری جو پارلیمنٹیرینز اور جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ڈیموکریسی کے، اس کے اراکین کی تعداد کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ 100 اراکین ہیں سینٹ کے، 342 ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے۔ ان 342 میں 272 جنرل نشست کے ہیں اور 66 خواتین، جبکہ 10 اقلیت کے ہیں، تو یہ ملا کے 342 ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے 371 ممبرز ہیں، یہ پنجاب اسمبلی کے، یعنی کہ 371 ممبر ہیں، اس میں بھی 66 خواتین ہیں۔ اس کے بعد ہماری سندھ اسمبلی آ جاتی ہے، سندھ اسمبلی کے 168 ممبرز ہیں اور ان 168 ممبرز میں 29 خواتین ہیں۔ پھر کے پی کے اسمبلی ہے، 145 ممبرز ہیں، جس میں 26 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ پھر ہماری آ جاتی ہے بلوچستان اسمبلی۔ بلوچستان اسمبلی کے ٹوٹل 65 ممبرز ہیں، جس میں سے 11 جو ہیں وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ 33 ممبر جو ہیں ہمارے وہ گلگت بلتستان کے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 5 اسمبلیز کے ممبرز، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبرز ملا کر یہ جو ہجوم بنتا ہے، یہ بنتا ہے 1224 افراد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے بنتے ہیں 1224۔ یہ ایوانوں میں جاتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ محب وطن کہلاتے ہیں، یہ پاکستان کے سب سے زیادہ خیرخواہ کہلاتے ہیں، یہ پاکستان میں ہمارے یہاں نظام کے مطابق سب سے زیادہ باعزت لوگ ہیں۔ میں گزشتہ بجٹ کی بات اگر کروں تو پاکستان کا جو بجٹ 2021-22 کا ہے یہ ہے 8400 بلین کا، یعنی 8.4 ٹریلین، اور اس 8.4 ٹریلین میں جو ڈیفیسٹ ہے، جو خسارہ ہے، وہ ہے 3.5 ٹریلین کا، یعنی کہ 8400 ارب ہمارے ملک کا خرچہ ہے، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، ترقیاتی کام، تعلیمی فنڈ، انصاف کے نظام کے لیے خرچہ، پانی کے لیے اور فیسلٹیز کے لیے، سڑکوں کے لیے، یہ سارا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے یہ 8400 بلین یعنی 8.4 ٹریلین کا ہمارا یہ خرچہ اس سال ہونا ہے، جبکہ ہماری آمدنی جو ہے وہ 4.9 ٹریلین ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 3.5 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے، یہ خسارہ ہے، اور یہ خسارہ ہم نے پورا کرنا ہے قرض لے کر، تو ہمیں پھر جانا ہے ورلڈ بینک اور IMF کے پاس۔ تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ گورنمنٹ ٹیکسز لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وی آر ریڈی ٹو پے دا ٹیکس۔ اس کے اگینسٹ کچھ گورنمنٹ فیسلٹی بھی دے رہی ہے۔ یہ والی گورنمنٹ خصوصاً انہوں نے ہیلتھ کارڈ بنایا پنجاب KPK میں، اللہ کرے سندھ میں بھی یہ کارڈ جو ہے وہ جاری ہو جائے۔
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوگا. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 1224 لوگوں کا ایک ہجوم ہے، ان کے اخراجات، ان کے الاؤنسز، ان کی عیاشیاں کم کی جائیں. نمبر 2، ہمارے ملک کے جتنے بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی مراعات پر نظر ثانی کی جائے. ہمارے ملک کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے ان کی مراعات پر نظر ثانی کی جائے. اور ہمارے ملک کی جتنی بھی فورسز کے ہائی لیول کے آفیسرز ہیں ان کی مراعات پر بھی نظر ثانی کی جائے. تو کیا ہوگا کہ اخراجات کسی حد تک کم ہوں گے. نمبر 2، ہمارے جو لیکیج ہے، جو کرپشن ہے، اقربا پروری، بدعنوانی، ڈی میریٹائزیشن، نوکریوں پر رشوت اور سرکاری فرائض انجام دیتے ہوئے جو ہم رشوت لینے کا ہم نے جو ہے وہ اپنا حق سمجھ لیا ہے، اس کرپشن کو روکا جائے، اس لیکیج کو کم کیا جائے، بلکہ بند کیا جائے. آپ یقین کریں اگر یہ لیکیج بند ہو گئی تو تقریباً 1.5 ٹریلین جو ہے وہ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. سالانہ 1.5 ٹریلین یہ ڈیفیسٹ آپ کا لیکیج جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ کرپشن کو روکنے سے آپ کا 1.5 ٹریلین سیو ہوگا. اور اگر آپ ان جن کی میں نے بات کی ہے، بیوروکریسی ہے، جوڈیشل آفیسرز ہیں، فورسز کے ٹاپ لیول آفیسرز ہیں، پارلیمنٹ کے 1224 ارکان ہیں، اور سرکاری ملازمین جن کو مراعات بے پناہ دی گئی ہیں، ان مراعات کو کم کیا جائے تو تقریباً 1 ٹریلین جو ہے وہ ڈیفیسٹ کم ہوگا. تو اس کا مطلب 3.5 ٹریلین کے ڈیفیسٹ سے 2.5 ٹریلین جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، پیچھے رہ جائے گا 1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ. وہ 1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ جو ہے آپ کو چاہیے کہ زراعت پر ٹیکس لگائیں. یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور بڑے بڑے ٹیکس چور ہیں، جب آپ ان پر ٹیکس لگائیں گے تو بہت ہی آسانی سے مور دین 1 ٹریلین جو ہے وہ ریکور ہوگا، اور اس طرح سے پاکستان کا بجٹ جو ہے ڈیفیسٹ سے باہر آ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جمہوری نظام ہمارا ایسا ہے کہ ابھی موجودہ حالات میں دیکھ لیں آپ، 3.5 سال کچھ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ رہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا اگلا الیکشن دیکھنا ہے تو ہم ٹوئسٹ کر رہے ہیں اور ہم موو کر کے جا رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنے والے اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ چلنے والے گورنمنٹ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں. میری تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگ صرف اپنے الیکشن کو بنانے کے لیے ہی زندہ ہیں یا پاکستان کو بنانے کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ آپ کی باتیں ٹی وی پر آ کے ایسی ہوتی ہیں. بلوچستان پارٹی نے ابھی وہ بھوتانی صاحب نے وہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے 3.5 سال گورنمنٹ کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا اور اب ہمیں اپنا الیکشن ہم نے بنانا ہے تو اب ہم آ کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے. تو کیا حلقے کے عوام ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو پاکستان بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، اپنا الیکشن بنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گورنمنٹ میں آتا ہے، وہ دوسرے کے آدمیوں کو نکال دیتا ہے، اپنے بھرتی کر دیتا ہے. بلوچستان میں تو کثرت سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ ان کی جام کمال کی گورنمنٹ گئی، بھوتانی صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تو انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو انڈورس کرنے کے لیے کمال صاحب کے تمام لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. ایک کیس تو میرے سامنے ہے، وہ ہیڈ ماسٹر ہیں ہب اسکول کے عبد القیوم. ہی از اے ویری گریٹ مین. اس نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اس نے بڑی ایفرٹ سے اسکول کو بنایا، اس نے جا کے انڈسٹریوں سے سیلری الاؤ کرا کے ٹیچر رکھے انگلش لینگویج کے لیے. پرسنل ایفرٹ سے وہ کلاس روم بنوا رہا ہے اور آپ صرف اس کو بار بار اس لیے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، بار بار آپ اس لیے اس کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کا آدمی آ جائے، جام کمال کا آدمی نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اگر ایک اچھا امپلائی ہے، ایک اچھا ٹیچر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. آپ جب اس کی ٹانگیں صرف اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ وہ فلانے گروپ کا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو نظام سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی حاکمیت، اپنی برتری اور اپنے پاور سے مطلب ہے. تو ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ جمہوری کھیل صرف آپ لوگوں کی ذات کا کھیل ہے، عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے.
اگر عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے تو اس نظام کو لپیٹ دینا چاہیے۔ پارلیمانی نظام پاکستان میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور صدارتی نظام اس وقت کی ضرورت ہے۔ میری رائے میں صدر پاکستان جو ہے وہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہو اور وہ الیکشن لڑے اور عوام اس کو براہ راست ووٹ دے اور وہ صدر بنے، اور اس کے بعد وہ اپنی کیبنٹ کو سلیکٹ کرے۔ اس کی کیبنٹ میں آنے کے لیے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ صدر ملک کے جو ریئر سینس والے جو جینیس لوگ ہیں، جو ہائی کوالیفائیڈ ہیں، جو اپنے اپنے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی اور ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کیبنٹ بنائے، 30 سے 35 لوگوں کی کیبنٹ ہو، اور صدر اپنی کیبنٹ کے ساتھ فیڈریشن کا نظام چلائے۔ یہ جو 442 کا ایوان ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 35 سے 40 افراد ہو صدر کے ساتھ، ایکسٹرا آرڈنری کمپیٹنٹ ہو، سیاسی ان کی کوئی وہ نہیں ہو کہ ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے جا کے۔ صدر جو ہے وہ اسٹیٹ کے فیور میں ان لوگوں کو چوز کرے۔ اور اسی طریقے سے میرا کہنا یہ ہے کہ صوبے کے بجائے ملک کو ڈویژن میں تقسیم کیا جائے۔ 5 ڈویژن سندھ کے ہیں، 9 ڈویژن بلوچستان پنجاب کے ہیں، 8 ڈویژن کے پی کے ہیں، 6 ڈویژن بلوچستان کے ہیں، 3 ڈویژن گلگت بلتستان کے ہیں، اور 1 ڈویژن اسلام آباد کا ہے۔ تو یہ 3 اور 1 4، 4 اور 8 12، 12 اور 6 20، 20 اور 9 29، 29 اور 5 یہ ٹوٹل 34 ڈویژن بنتے ہیں۔ 34 ڈویژنل اسمبلیز بنائی جائیں، ان میں ایک بندہ ایز اے گورنر ہو، اور وہ 10 افراد سے وہ اپنا ڈویژن چلائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، 34 ڈویژنز کے 340 ممبر ہوں گے، اور 40 ممبر ہو گئے فیڈریشن کے، تو 380 کا یہ ٹوٹل گروپ ہوگا، اور 380 لوگ مل کر ملک چلائیں، بجائے اس کے کہ 1284 لوگ ملک چلائیں۔ یہ جو 1284 جب منڈی لگاتے ہیں بکنے کی اور خریدنے کی، فروخت ہونے کی اور خریدنے کی، جب منڈی لگتی ہے تو ملک کا اربوں روپیہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور عوام کا جو ہوتا ہے وہ حال یہ ہوتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ لوگ دستانے پہن کر کہیں جمہوریت کے نام پر، کہیں الیکشن کے نام پر، کہیں پہ حق اور ناحق کے نام پر یہ بکتے ہیں، ان کو خریدا جاتا ہے، اور عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا ہوگا۔ عوام کو جاگنا ہوگا، عوام کو اس نظام کو جھنجھوڑنا ہوگا، اور پاکستان میں پارلیمانی نظام کی مخالفت کرتے ہوئے صدارتی نظام لانا ہوگا۔ صدارتی نظام کم خرچ ہوگا، صدر جواب دہ ہوگا اپنے ہر ایکٹ کا، کیونکہ جب وہ الیکٹ کرے گا اپنے وزراء تو وہ جواب دہ، تمام وزراء کی کارکردگی کا جواب دہ ہوگا۔ 4 سال اور 5 سال کے بعد کوئی بھی صدر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، مجھے بلیک میل کیا گیا۔ کم از کم پاکستان آگے بڑھے گا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، 88 میں ضیاء الحق کے پلین کریش کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آئی 2-2.5 سال، پھر نواز شریف کی آئی 3 سال، پھر بے نظیر کی آئی 2.5 سال، پھر نواز شریف کی آئی 3 سال۔ ہر گورنمنٹ نے بولا کہ ہمیں پورا کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ایک گورنمنٹ نے جو پالیسی بنا کے 2 سال 2.5 سال کام کیا، دوسری گورنمنٹ آئی، اس نے وہ تمام کاموں کو سسپینڈ کر کے اور نئی پالیسی بنا دی۔ پھر تیسری دفعہ جب گورنمنٹ بدلی، انہوں نے وہ پالیسی تبدیل کر دی۔ تو پاکستان ہر دفعہ نئی پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پالیسی میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، ریگولیرٹی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، ڈٹرمنیشن نہیں ہے، لہٰذا ملک آگے نہیں جا رہا ہے۔ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس ملک میں صدارتی نظام لانا ضروری ہے۔ صدر 5 سال تک کام کرے اور تمام اپنے ایکٹس کا جواب دہ ہو، تاکہ عوام اس کا محاسبہ کر سکیں، یا تو نیکسٹ الیکشن میں اس کو کک آؤٹ کریں، یا پھر اس کو دوبارہ اپنی آنکھوں پہ بٹھا کے لائیں اور پاکستان آگے کی طرف جائے۔ یقین کریں پاکستان 1947 سے بھی پیچھے جا چکا ہے۔ اس ٹائم پاکستان کا خسارہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کیسے حل ہوگا جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے۔ دیکھیں، آئین میں پارلیمانی نظام ہے، آئین جو ہے بہت مقدس ہے، لیکن یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ ملک سب سے زیادہ اہم ہے، ملک کی ضرورت کے تحت نظام بدلا جا سکتا ہے۔ فرانس میں
کتنی دفعہ آئین بدلے گئے. تو کیا مطلب فرانس آگے نہیں کیا؟ فرانس وقت کی ضرورت کے مطابق آئین بننا چاہیے، وقت کی ضرورت کے مطابق آئین میں ایمینڈ کر کے نظام بدل دینا چاہیے. پارلیمانی نظام فیل نظام ہے. صدارتی نظام آزمانا چاہیے. صدارتی نظام اسلام سے قریب تر بھی ہے، کرپشن سے دور ہے، اس میں پارلیمانی نظام سے کم کرپشن ہے، پارلیمانی نظام سے زیادہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، پارلیمانی نظام سے زیادہ اس میں پیورٹی ہے، اس میں سنسیریٹی نظر آئے گی، اس میں آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کر سکیں گے ہر ایک کو. جب ملک کو ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کریں گے تو چھوٹے چھوٹے یونٹ آنسرے بولوں گے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں پنجاب 371 ممبر ہیں اسمبلی کے، اس کے مقابلے میں بلوچستان 65 ممبر ہے. تو دیر از نو کمپیریزن. اگر پنجاب ایک فیصلہ کر لے تو باقی تینوں صوبے چاروں صوبے مل کر بھی زور لگا دیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پنجاب کے ممبر زیادہ ہیں. قومی اسمبلی میں بھی پنجاب کے ممبر زیادہ ہیں. یہ انجسٹس ڈویژن ختم ہونا چاہیے. if we said that we believed on democracy تو ڈیموکریسی میں ایک آدمی کی رائے دوسرے آدمی کے برابر ہونی چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے 65 اور پنجاب اسمبلی کے 371؟ یہ بیلنس ہے؟ یہ بیلنس نہیں ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے ڈویژن وائز اس کو تقسیم کریں تاکہ کوئی ایک یونٹ ملک کے مفادات کو نہ داؤ پہ لگا سکے. میری یہ بات آپ کو سننی ہے، سمجھنی ہے، اس کو آگے ڈسکس کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ نظام بدلا جائے، ورنہ ہمارے ساتھ یہی کھلواڑ ہوتا رہے گا. یہ پارلیمنٹ کے ممبر بکتے رہیں گے، ان کو خریدا جاتا رہے گا اور ہم نعرے لگاتے رہیں گے. میں 1988 سے دیکھ رہا ہوں. آن دیٹ ٹائم آئی واز کالج اسٹوڈنٹ، اور اب میں 50 سال کا ہو رہا ہوں، لیکن اس ملک میں استحکام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس ملک میں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک میں آج تک ہم خسارے پہ چل رہے ہیں. ہمارا ڈیفیسٹ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا قرضہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ہم بیرونی طاقتوں کے شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں. ہمیں اس سے آزاد ہونا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے، ہمیں ایک قوم بننا ہے. ہمیں ایک قوم بن کے اپنی سرزمین اور اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. ہمیں ان ممبرز کے لیے نہیں سوچنا، ہمیں ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی نہیں سوچنا، ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، کیونکہ ہماری اگلی نسل نے اس ملک میں سروائیو کرنا ہے. تو ہم اگر اپنی اگلی نسل سے مخلص ہیں، اگر ہم اپنی اگلی نسل کو ترقی کی راہوں پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام سے بغاوت کرنی ہوگی. ہمیں اس جمہوری ڈھول سے، ہمیں جمہوری ڈرامے سے نکلنا ہوگا. ہمیں اس پارلیمانی ڈرامے کو خیرباد کہنا ہوگا، ہمیں صدارتی نظام کی طرف آنا ہوگا، ورنہ ہماری اگلی نسلیں بھی اسی طرح سے جو ہے ان کی قید میں رہیں گی اور پاکستان کا کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کے سربراہوں کو مخلص ترین طریقے سے اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شعور دے، بیداری دے، تاکہ ہم اس ملک کے لیے کچھ سوچیں اور اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس ملک کی بھلائی کی طرف آئیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، پسند آئے گی. پلیز کامنٹس کریں، اسے لائک کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ہر جگہ پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.